على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى إلى أن قال: وقال في هذه الآية الكريمة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور وآمنهم مما يخافونه من المحذور، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه، كما قال سعيد بن جبير: فلا خوف عليهم يعني في الآخرة ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرما دیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یہ بھی باطل ہے، اور نصرانیوں کا یہ دعویٰ کہ جنت میں صرف نصرانی داخل ہوں گے یہ بھی باطل ہے۔ کوئی آدمی جنت میں محض نام سے داخل نہیں ہوتا کہ یہودیت کے نام سے داخل ہو جائے، نصرانیت کے نام سے داخل ہو جائے، یا صرف مسلمان کہلانے سے داخل ہو جائے، بلکہ جنت کے داخل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان بنے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہو، اور اعمال بھی خالص اللہ کے لیے ہوں، اور ہوں بھی سنت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو پھر اس کے لیے اللہ کی رحمت سے جنت ہے۔ جیسے کہ اللہ نے اسی آیت میں فرمایا: بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، کیوں نہیں وہ شخص جس نے سونپ دیا اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیا، اس کا اجر ہے اللہ کے پاس۔ تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے یہاں اپنی رحمت سے ضمانت دی ہے ان کے لیے کہ ان کو اجر ملے گا۔ وَآمَنَهُم مِّمَّا يَخَافُونَهُ مِنَ الْمَحْذُورِ، اور ساتھ یہ بھی وعدہ ہے کہ صرف ثواب نہیں ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور جن چیزوں سے وہ ڈرتے تھے ان سے پناہ بھی ملے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جیسے کہ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا تھا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اپنے پروردگار کو لقاء کا قائل ہے، ملنا چاہتا ہے اس عالم میں کہ اللہ اس پہ راضی ہو، ورنہ تو سب جائیں گے اللہ کی دربار میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعمال کرے بہتر، اور اعمال بہتر کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے ہوں اور سنت کے مطابق ہوں، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، پھر اس کو جنت ملے گی۔ اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم، یعنی جو آگے کا ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے اس پر بھی کوئی غم نہیں ہوگا، یعنی آخرت کا بھی ڈر نہیں ہوگا کہ اللہ کی رحمتیں ان کے لیے تیار، اور پیچھے جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی اللہ کے سپرد ہے، ان کا بھی کوئی غم نہیں ہو۔ جیسے کہ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ آخرت میں بھی ان پر ڈر نہیں ہوگا، اور نہ ان کو کوئی غم اور پریشانی ہوگی موت کی، کیونکہ بلکہ وہ تو موت کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، اور موت کے بعد تو ہمیں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی نعمتیں ملنی۔ وقوله تبارک وتعالی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب بین به تعالی تناقضهم وتباغضهم وتعادیهم وتعاندهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہود اور نصارہ کا آپس کے اندر بغض دیکھو،
آپس کے اندر اناد دیکھو، آپس کے اندر ایک دوسرے پر تجاوز اور ظلم دیکھو کہ یہودی کہتی ہیں کہ نصرانی جھوٹے، نصرانی کہتی ہیں کہ یہودی جھوٹے، یہودی کہتی ہیں کہ نصرانیوں کے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں، اور نصرانی کہتی ہیں یہودیوں کے پاس کوئی حجت اور کوئی دلیل نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ یہ کتاب پڑھنے والے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھی جب تک یہودی دین موسیٰ علیہ السلام پہ قائم تھے تو تورات اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح نصرانی جو صحیح معنوں میں دین عیسیٰ علیہ السلام پہ قائم تھے ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے انجیل، لیکن ضد میں آ گئی یہ کہنا کہ بالکل ہے ہی کچھ نہیں۔ جیسے آج کل اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، جو آدمی جس پارٹی سے لگ گیا، جس جماعت سے لگ گیا، جس عقیدے سے لگ گیا، وہ دوسرے آدمی کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی ہے اس کو اچھا کہیں، اگر کوئی چیز بری ہے اس کو برا کہیں، چاہے وہ آپ کے بھائی کے پاس ہو، چاہے آپ کے بیٹے کے پاس ہو، چاہے آپ کے باپ کے پاس ہو۔ یعنی ایک جماعت اگر اچھا کام کر رہی ہے آپ کہیں جی ان کا کام اچھا، اگر ان میں کوئی خامی ہے، کوئی برائی ہے تو آپ کہیں ان کے اندر فلاں خامی ہے اور فلاں برائی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بالکل جب آ جائے جس سے بھی اختلاف ہو جائے آدمی بس اس کو باطل قرار دے دے اور صرف اپنے آپ کو سمجھے کہ میں حق پر ہوں اور دنیا میں کوئی حق پر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ ہر انسان کے اندر غلط بھی ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک ایمان اور اسلام کا تعلق ہے وہ تو قرآن حدیث سے واضح ہے، اس میں تو دو باتیں ہو ہی نہیں سکتی، اس کے اندر تو بالکل کھلے ہوئے قاعدے ہیں۔ اس لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری امت میں تم کو چمکتی ہوئی شریعت دے کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ فرمایا میں تو ایسی شریعت تم لوگوں کو دے کے جا رہا ہوں جو بالکل روشن، جو بالکل واضح ہے، جس میں 2 اور 2 4 ہیں، 2 اور 2 5 تو ہو ہی نہیں سکتے، جس کے اندر بالکل صراط مستقیم ہے کہ حضور نے مثلا فرمایا نماز پڑھو، صرف یہ تو نہیں فرما دیا نا کہ پڑھو، بلکہ پڑھ کے نماز دکھا دی۔ آپ نے فرمایا وضو کرو، وضو کر کے آپ نے دکھلا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جہاد کرو، خود حضور پاک نے جہاد کر کے نمونہ دکھلا دیا۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عین حضور کے حکم پر چل کے عمل کر کے ایک ایک مسئلہ جو تھا وہ امت کو پہنچا دیا۔ تو اب اس کے اندر کسی جھگڑے کی تو ضرورت ہی نہیں، کسی اختلاف کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں اگر بعض فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کو آدمی اتنی اہمیت تو نہ دے دے کہ بالکل ایک دوسرے کو کافر بنا دے اور ایک دوسرے کے سر پٹول کرے اور لڑائیاں اور جھگڑے اور فتنے اور فساد، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب بغض آ جاتا ہے پھر آدمی ضد میں بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر ضد میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور حدود سے نکل جاتا ہے، اور پھر حدود سے نکلنے کے بعد پھر گمراہی ہی گمراہی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اصول ہے کہ آدمی کو بڑے اصول کے ساتھ، اور باقی یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کو وہ عمل مقبول ہے جو خالص اللہ کے لیے اور سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق، بس سیدھی بات ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب مولوی مکی کہتا ہے، مولوی مدنی کہتا ہے، مولوی حجازی کہتا ہے، مولوی کوئی عربی کہتا ہے، کوئی مولوی اجمی کہتا ہے، کچھ کہتا رہے، سیدھی بات آپ یہ دیکھیں وہ جو کہہ رہا ہے کیا اس پر مصطفیٰ کی مہر موجود ہے؟ بس سیدھی سی بات ہے کہ سنت کے مطابق ہے آمنا و صدقنا، اور اگر وہ چیز قرآن کے بھی خلاف ہے اور فرمان رسول کے بھی خلاف ہے اور عمل صحابہ کے بھی خلاف ہے تو سیدھی بات ہے کہ وہ گمراہی ہے، اس پہ عمل کرنے سے آدمی گمراہ ہوگا، وہ بدعت ہے اور احداث ہے دین کے اندر۔ ایک موٹی بات ہے، لڑنے جھگڑنے کے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو جاہل لڑتے ہیں جن کے پاس علم نہ ہو، وہ لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ بھئی موٹی سی بات ہے، آپ کے علاقے میں، ملک میں، مسجد میں، کسی جگہ کوئی آدمی ایک مسئلہ بیان کرتا ہے، آپ غور کریں کہ قرآن حدیث میں ہے، اچھا اسی مولوی صاحب کو بھی علیحدگی میں کیوں کہتا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے چھیڑو گے تو اس کو بھی جوش آ جائے گا، تو پھر تو بات لڑائی میں چلی جائے گی نا، بات دین سمجھنے میں نہیں جائے گی۔ جب آپ علیحدہ ہوں اس کو علیحدگی میں جا کے بڑے ادب سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے آج جو مسئلہ بیان فرمایا ہے
اس مسئلے کے بارے میں حضور کا فرمان، اللہ کا فرمان، حدیث پاک، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، خلفائے راشدین، کوئی عمل، کوئی حدیث، کوئی ثبوت ہے؟ اگر ہے تو آپ ذرا ہمیں دکھلا دیں، بتلا دیں کہ فلاں کتاب میں فلاں جگہ پر ہے، ہماری تسلی اطمینان ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر وہ دکھلاتا ہے اور آپ ہاں یہ بات بھی یاد رکھنا کہ ہر آدمی کتابیں تو لیے پھرتا ہے، ہر کتاب بھی حجت نہیں ہوتی، ہر لکھنے والے کی کتاب بھی باعث حجت یا دلیل نہیں ہوتی، صرف دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جو کچھ اب دیکھیں نا جی، سارے محدثین نے جو زندگی گزار دی، فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث منقطع ہے، یہ راوی جو ہے ضعیف ہے، یہ راوی متروک ہے، یہ راوی شیعہ ہے، یہ راوی جھوٹا ہے، یہ راوی کا حافظہ بدل گیا تھا، اس راوی یہ غیر مقبول ہے۔ کیوں باتیں کی؟ تاکہ کوئی آدمی جرت کر کے حضور کی ذات کے ساتھ غلط بات منسوب نہ کر سکے۔ یہ ساری زندگی اسی میں محنت کر کے گزار دی۔ تو اس لیے اب دو باتیں یاد، ایک عمل خالص ہو اللہ کے لیے، اس میں دوسرے کا تم نے جوڑ لگایا نہیں اور شرک ہوا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمل ہو خالص سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق۔ اب دیکھو نا جی، ایک آدمی حمام میں جاتا ہے تو پہلے کون سا پاؤں رکھے گا؟ بایاں، پھر پاؤں رکھے گا دایاں، اور پڑھے گا کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باہر نکلے گا کیا پڑھے گا؟ الحمدللہ الذی عافانی عن الاذی غفرانک۔ حالانکہ بظاہر آپ دیکھیں تو بڑی چھوٹی سی سنت ہے، لیکن اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ کروڑوں غیر سنت کے عمل کرتے رہو، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم نے حضور کی سنت کو زندہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا وضو کرو، نماز پڑھو، مسواک کرو۔ اب مسواک کرنا کہ مسواک جو ہے مطہرۃ للفم ومرضات للرب، میرے نبی پاک نے فرمایا مسواک جو کرتے ہو تیرے منہ کو بھی پاک کرتا ہے اور تیرے رب کے راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ محدثین نے لکھا کہ مسواک کرنے سے 70 فائدہ ہوتا ہے آدمی کو، اور ان میں سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کی سنت پہ عمل کرنے والے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اب اس سے بڑی نعمت ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے؟ اور بھی کوئی نعمت اس سے بڑی ہو سکتی ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور جنت نصیب ہو جائے؟ اور مشقت کیا ہے؟ صرف مسواک، مسواک کرنا۔ ہاں باقی بات یہ رہ گئی، اب یوں سمجھیں کہ مسواک کا چونکہ حکم اتنا تھا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک، اس لیے بعض جماعتوں نے نماز سے پہلے بھی وہ مسواک کر لیتی ہیں، ان کا عند کل صلاۃ کا لفظ موجود ہے، تو لہذا ہر نماز سے پہلے بھی ہم مسواک کر لیں۔ اور بعض ائمہ نے فرمایا کہ بھئی نماز کا معنی یہ ہے کہ جب وضو کرو تو مسواک کر لو، چونکہ وضو نماز کے ہی لیے تو کر رہے ہو، لہذا اس وقت کر لو، پھر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن مسواک کا تو کوئی منکر نہیں۔ تو اب یہ چھوٹا سا اختلاف جو ہے یہ صرف فہم کا اختلاف ہے، یہ جھگڑا نہیں۔ مسواک کے وہ بھی قائل ہیں اور مسواک کے وہ بھی قائل ہیں، ان کے نزدیک بھی سنت ہے اور ان کے نزدیک بھی سنت ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ بعض ائمہ نے ایک مسئلہ یوں سمجھا کہ جیسے قرآن کہتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہرے دھو یعنی وضو کرو۔ تو اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہاں صف میں وضو کرنا شروع کر دو، معنی یہ ہے کہ جب تم نماز کے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، جب تم ارادہ کرو کہ اب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو پہلے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد پھر نماز پڑھو۔ فرمایا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کا معنی یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب نماز کے لیے تیاری کرو، جب وضو کرو تو مسواک کر لو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، بالکل حدیث پاک میں جب لفظ عند کل صلاۃ ہے تو ہم ہر نماز میں بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں، کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ آدمی نعوذ باللہ بلا وجہ کسی پہ اعتراض کرے۔ لیکن دیکھیں کہ ایک سنت مبارک ایسی ہے، دانت بھی تمہارے صاف ہوں۔ اچھا جب دانت صاف ہوں گے تو تم بیماریوں سے بچو گے، جو غذا کھاؤ گے صحیح اندر جائے گی۔ اگر تمہارا منہ گندا ہو، دانت گندے ہوں تو ہر بلا اندر بھی تو گندی ہو کے جائے گی۔
وہی دانتوں کا زہر جو ہے تمہارے معدے میں پہنچے گا، معدے میں پہنچے گا تو بیماریوں کا سبب بنے گا۔ اگر مسواک کرو گے منہ صاف ہوگا، ہر چیز اندر صاف ہو کے جائے گی، تو ایک تو تیرا یعنی بدن کا فائدہ اور دین کا فائدہ اتنا بڑا کہ اتنی چھوٹی سی سنت پہ عمل کرنے سے خاتمہ ایمان پہ ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سنت کے مطابق عمل کرو گے تو جنت ہی جنت ہے۔ اور اگر لاکھ تیرا عمل خوبصورت ہو لیکن ہے بدعت، اور بدعت کا کیا معنی ہوتا ہے یاد رکھنا، قرآن میں بھی ثبوت نہ ملے، حدیث پاک میں بھی اس کا ثبوت نہ ملے، اسی طرح خلفائے راشدین خیر القرون صحابہ کے اندر بھی اس عمل پر کوئی ثبوت نہ ملے، بعد میں لوگوں نے اس کو دین سمجھ کے بنایا ہو، اسی کا نام بدعت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دین کے اندر۔ اس لیے بعض مولوی پھر جاہلوں کو خوش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی مولوی بکی کہتا ہے بدعت، یہ جو بٹن پہنے ہوئے یہ بدعت نہیں ہے، یہ حضور نے پہنے تھے۔ یہ آتے ہیں دنیا میں پہلے گاڑی نہیں تھی اب گاڑی آ گئی، پہلے ہوائی جہاز نہیں تھا اب ہوائی جہاز آ گیا، پہلے کنکارڈ نہیں تھا اب کنکارڈ آ گیا، اس سے بھی پتہ نہیں اور کوئی بلائیں کوئی سواریاں کئی چیزیں نکل آئیں گی۔ پہلے زمانے میں لوگ آتے تھے ایک ایک مہینہ دریا میں رہ کے حج پہ پہنچتے تھے، ایک ایک مہینہ سمندروں میں رہتے تھے، اب 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے، اب 3.5 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں اپنے ملک سے یہاں پہنچ۔ یہ دنیا کے اندر جو ایجادات ہیں ان کا دین سے کیا تعلق ہے؟ حضور کے زمانے میں مل نہیں لگی تھی، مل کا کپڑا نہیں بنتا تھا، مل کا کپڑا بنتا ہے، صرف ریشم خالص نہ پہنو، باقی جو مرضی ہے پہنو، کوئی منع نہیں۔ اسی طرح سونا نہ پہنو، باقی جو مرضی ہے استعمال کرو۔ اسی طرح شریعت کے خلاف ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو نہ لے جاؤ، جیسے پہنو تمہاری مرضی، شلوار پہنو، چادر باندھو، پاجامہ باندھو، اوپر لمبا قمیض پہنو، چھوٹا قمیض پہنو، کوئی بات نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ تو دنیاوی معاملات۔ ان کا تو کوئی بدعت وہ ہے جو دین میں نیا، دین کے اندر کوئی آدمی نیا طریقہ پیدا کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ بھی یہ بدعت ہے۔ بدعت کا معنی یہی ہوتا ہے ایک ایسی نئی چیز پیدا کیا جائے، ابداع یعنی ایک نیا احداث دین کیا جائے جس کا ثبوت قرآن حدیث صحابہ سے نہ ملے، وہ بدعت۔ ایک موٹی سی بات یاد، اب دیکھیں نا جی کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ اب لوگ پوچھیں جی 11ویں شریف پوچھتے ہیں نا کہ نہیں پوچھتے؟ اچھا 11ویں شریف، پہلے یہ بتائیں کہ 11ویں شریف کس بزرگ کی سنت ہے؟ ٹھنڈے دل سے، یعنی پیران پیر کی، اور بلکہ پیران پیر کی بھی سنت نہیں۔ ایک بڑھیا تھی کہتے ہیں، اس کا کوئی خاندان غرق ہو گیا تھا اور شادی پہ جا رہے تھے اور کشتی غرق ہو گئی، ایسے کہتے ہیں، خدا کو پتہ کیا واقعہ ہے، اور وہ بڑھیا جو تھی نا وہ بدبخت بچ گئی، باقی تو سارے ڈوب گئے، لیکن یہ ایک بدعت جاری کرنے کے لیے رہ گئی۔ تو یہ جناب پہنچی پیرانے پیر کے پاس، انہوں نے کہا جی میرا خاندان جو ہے ڈوب گیا ہے، مہربانی کرو تو اس کو دریا سے نکالو۔ انہوں نے کہا خدا کی بندی ڈوب گیا مر گیا تو اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو آپ کی مرید ہوں، میں کہاں جاؤں؟ تو خیر حضرت جوش میں آئے اور بس ہاتھ سے اشارہ کیا اور کشتی نکل آئی، مردے زندہ ہو گئے، وہ جو ڈوب گئے تھے وہ بھی سب آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ چونکہ آپ نے میرے خاندان کو نکالا ہے اور وہ 11ویں کی رات بنتی تھی تو میں تمہارے نام پہ 11ویں کا دودھ تقسیم کرتی رہوں۔ تو یہ اس بڑھیا کی سنت ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ 11ویں شریف جو ہے۔ اچھا اب دیکھو پیرانے پیر حضور کے زمانے میں تھے، صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، بعد میں پیدا ہوئے نا، تو مانا یہ ہے کہ یہ عمل نہ قرآن میں تھا، نہ حدیث میں تھا، نہ صحابہ کے اندر تھا، بعد میں پیر سے پیدا ہوئے، پھر پیر بنے، بزرگ بنے، پھر بڑھیا مری، پھر وہ آئی اور اس کے بعد کشتی نکلی نہ نکلی، پھر یہ 11ویں نکل آئی۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا دین سے کوئی نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر کیا حرام کی، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار جانور جو ہے وہ حرام ہے، والدم، اور جب ذبح کرتے ہو اور خون نکلتا ہے، سمجھ لو وہ خون نہ جو گوشت کو لگا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں، یہ جو ذبح کرنے کے وقت والدم وہ خون نکلتا ہے وہ بھی حرام ہے، واللحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ،
اور جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے، اب ذبح کرنے والی چیز ہوگی تو ذبح کی جائے گی، ذبح کرنے والی چیز نہیں ہوگی تو غیر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ اب مثلا مچھلی ہے، کوئی آدمی مچھلی کو ذبح تو نہیں کرتا، لیکن وہ کہہ جی مچھلی کی پیر کے نام پہ ہے، تو اب غیر اللہ کا نام آ گیا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے جی یہ مٹھائی پیر کے نام پہ ہے تو غیر اللہ کا نام آ گیا۔ اس نے کہا جی یہ پتاشے ہیں حضرت پیران پیر کے نام پر میں منت مانی تھی، تو غیر اللہ کا نام آ گیا۔ 11ویں شریف ہے جی، تو مانا یہ ہے کہ نہ یہ سنت شریف ہے نہ صحابہ کا عمل شریف ہے، یہ ہے 11ویں شریف۔ تو اس لیے نتیجہ کیا نکلا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ میں آ کر حرام ہو گئی۔ اس لیے موٹی بات سمجھ لیں، کسی مولوی سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ جو مولوی مسئلہ بیان کرے اس کو علیحدہ بٹھا لو اور کہو حضرت یہاں تشریف رکھو، دروازہ بند کر دو۔ ایک آدمی ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے باہر، اس کو کہو کہ جناب مہربانی کرو قرآن حدیث میں یہ عمل دکھلاؤ، نہ تو میرے پاس علاج ہے تمہارا۔ آئندہ تو لوگوں کو گمراہ نہ کرے نا، پھر آئندہ تو جان چھوٹے نا ایسے آدمی سے جو لوگوں کو ساری زندگی گمراہ کرتا رہے۔ اگر قرآن حدیث میں دکھلا دے آمنا و صدقنا کہو جزاک اللہ، اور ایسے علماء کے جوتے اٹھانے بھی ہمارے لیے فخر ہے۔ اور جو لوگ قرآن و حدیث کے خلاف بات کریں، لاکھ داڑیاں رکھ لیں، لاکھ جبے کبے پہن لیں، وہ دجال ہو سکتے ہیں، وہ علماء وارث نبی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی نقش قدم پہ چلائے، اور اللہ ہماری زندگی حضور کی غلامی میں گزارے، اور اسی میں موت آئے اور زبان پہ محمد مدنی کا کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور قیامت میں حضور کے ہاتھوں سے اللہ حوض کوثر نصیب کرے۔ اللہ ہمیں ان بدعت والوں سے نہ بنائے جن کو صحابہ دھکے دے دے کر جہنم میں ڈال دے۔ اللہ پاک ہمیں سنت والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا کے موت دے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدثني محمد بن ابي محمد نے کرما سعید بن عباس قال لما قدم النجار من النصارى على رسول الله، جب حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھنے کرو، آہستہ آہستہ زور سے نہیں، تاکہ کسی کی عبادت میں خلل نہ ہو، لیکن جتنے دفعہ نام آئے مدنی پاک کا درود ضروری ہے، اور پورا درود شریف نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کچھ نہ کچھ تو حق ادا ہو جائے۔ اس لیے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم احبار یہود تنادوا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال رافع بن حرب ما انتم على شيء وكفر به صاحب الانجيل وقال رجل من اهل نجران من نصارى اليهود ما انتم على شيء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة وانزل الله في ذلك من قولهما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لما قدم اہل نجران من النصارى، نجران کے علاقے سے نصرانیوں کا ایک وفد آیا حضور پاک کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس کے بعد آگے ان کے بڑے بڑے یہودیوں کے بھی احبار، احبار کہتے ہیں ان کے مولوی، احبار ان کے مولوی، احبار حبر سے، یاد رکھو احبار جو ہے یا تو ہے حبر سے یا ہے حبر سے۔ حبر کا معنی ہوتا ہے زینت، کیونکہ علماء جو ہیں وہ بھی دنیا میں زینت ہوتے ہیں قوم، کیونکہ علماء سے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا ایک چھوٹی سی بستی ہو لیکن وہاں کوئی عالم پیدا ہوا ہے تو اس بستی کو ساری دنیا جانتی، اور ایک بڑے سے بڑا علاقہ ہو لیکن کوئی بڑا سرمایہ دار ہو، بڑا ملانر ہو، مرنے کے بعد کوئی پوچھتا ہی نہیں کون تھا، مر گیا جان چھوٹ گئی، ختم ہو گئی بات۔ تو علماء جو ہیں وہ زینت ہوتے ہیں قوم کی، لیکن کون علماء جو وارث انبیاء ہیں، ایسے علماء نہیں جو علماء سو ہوتے ہیں، اللہ ان کے فتنوں سے بچائے۔ تو اور ایک دوسرا لفظ ہے حبر، حبر کہتے ہیں سیاہی، یہ قلم میں جو ڈالتے ہو نا اس کو بھی حبر کہتے ہیں۔ تو اب جو لکھا جاتا ہے وہ کافی عرصے تک باقی رہتا ہے، تو علماء کا علم بھی چلتا رہتا ہے، شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، تو اس لیے احبار ان کو کہا جاتا ہے، ان کے بڑے بڑے جو علماء تھے۔ اور روحبان کہتے ہیں ان کے بڑے بڑے جو پادری اور بڑے بڑے صوفی اور بڑے بڑے ان کے جو پیر تھے، بڑے بڑے ٹھاکر تھے، وہ روحبان تھے ان کے۔ تو حضور کی خدمت میں وہ یہودیوں کے عالم بھی آ گئے، وہ نصرانی بھی آ گئے، تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ آپس میں جب جھگڑا ہو گیا تو رافع بن حملہ نے ان سے کہا کہ مان تم علی شیء، تم تو جھوٹے ہو۔ اس نے کہا کوئی بالکل جھوٹ ہے، نہ کوئی انجیل ہے، نہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، میں انجیل کو بھی نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتا۔
دوسرے آ گئے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، تورات کو بھی نہیں مانتے، تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا کہ میرا مدنی ان کا حال دیکھو، یہود کہتے ہیں یہ جھوٹے، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے، اور دونوں ایک دوسرے کی تردید میں اتنی آگے بڑھ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ بالکل تم کسی حق پر ہو بھی نہیں، مان تم علی شیء۔ قال ان كلا يتلو في كتاب تصديق من كفر به كفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى والإنجيل ما جاء بعيسى بتصديق موسى وما جاء من التوراة من الله وكل كفر ما في يد صاحبه۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی دیکھیں کہ حالانکہ تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری موجود ہے اور انجیل کا اترنا موجود ہے، اگر یہ تورات کے ماننے والے ہوتے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر بھی تورات کی تصدیق موجود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے۔ اگر یہ صحیح معنی میں دین عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوتے تو کبھی موسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض نہ کرتے، کبھی تورات پہ اعتراض نہ کرتے، کبھی ایک دوسرے کو کافر نہ کہتے۔ وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تفسیر حاضی لایا قد كانت اوائل اليہود والنصارى على شيء، یعنی ابتدا کے اندر تو یہود اور نصارہ جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے دین پہ تھے، پھر بدلے۔ وقال قتادہ وقالت اليہود ليست النصارى شيء قال بلى قد كانت اوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا۔ ابتدا کے اندر جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے وہ سچے تھے، لیکن جو وقت گزرتا گیا پھر انہوں نے بھی بدعتیں اختیار کی اور پھر تفرق اختیار کیا، مختلف رستے نکال لیے۔ بعد نعوذ باللہ کہنے لگے، بعد نے یہ کہنا شروع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کا بیٹا ہے، اور بعد نے کہا بی بی مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے، اور بعد نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، اور بعد نے کہا ان تین میں سے کوئی تیسرا ہے، چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء قال بلى قد كانت اوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا۔ وعن رواية أخرى كقول أبي الحديث والربيع بن أنس في تفسير هذه الآية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جن کا ذکر کیا گیا کہ یہودی کہتے ہیں نصرانی جھوٹے، نصرانی کہتے ہیں یہودی جھوٹے، یہ دونوں جماعتیں حضور کے زمانے میں موجود تھیں، حضور کے زمانے میں موجود تھیں۔ وهذا القول يقتضي أن كل من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك، ولهذا قال تعالى وهم يتلون الكتاب أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كان مشروعا في وقت ولكنهم تجاهدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في الرواية الأولى أنه في تفسيرها والله تعالى أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت جب اتری قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، اب یہ آیت اتری حضور کے زمانے میں، اس وقت جو نصرانی یا یہودی تھے، اگر یہودی کہیں کہ تم کچھ نہیں وہ بھی سچی ہیں تھے، تو اس زمانے میں جو موجود ہیں یہ تو جھوٹے تھے نا، اور نصرانی ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ نہیں ہو وہ تم جھوٹے ہو، تو بات تو ٹھیک ہے تو دونوں سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک ان کی تردید فرما رہے ہیں کہ یہ غلط کہتے ہیں۔ اصل معنی یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں تو دونوں جھوٹے ہو چکے تھے، لیکن ابتدا کے اندر اصل تو موجود تھی نا، تورات بھی اور انجیل بھی۔ یہ کہنا کہ ما انتم علی شیء یہ بات غلط تھی، تو شے پہ لیکن بدل گئے، اس کے بعد بدل گئے، جیسے کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان فرمائی۔ ولهذا إلى آخر قال قوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم بين بهذا جعل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول وهذا من باب الإيماء والإشارة، وقد اختلف في من عنا بقوله تعالى الذين لا يعلمون، وقال الربيع بن أنس كذلك قال الذين لا يعلمون قال وقال قول اليهود وقيلهم۔ اب اللہ نے فرمایا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، کہ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہنا شروع کیا جن کے پاس علم نہیں تھا۔ اس سے کون مراد ہے؟
بعد نے کہا یعنی یہودی جاہل مراد ہے کہ جو جاہل تھے وہ کہتے ہیں نا کہ لیست النصارى علی شیء، اور نصرانیوں میں جو جاہل ہیں وہ کہتے ہیں کہ لیست الیہود علی شیء۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ جب یہودیوں نے نصرانیوں کی تردید کی، نصرانیوں نے یہودیوں کی تردید کی، تو مکے کے جو مشرک تھے یہ تو جاہل تھے نا، ان کے پاس تو کوئی کتاب تھی نہیں نا، ان کے پاس تو چلو پھر بھی کوئی نہ کوئی بدلی سدلی کتاب تو تھی، ان کے پاس کچھ نہ کچھ علم تو تھا۔ یہ مکے کے مشرک جو ہیں یہ تو بتوں کے پجاری تھے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، نہ کوئی صاحب کا دین تھا، نہ کوئی علم تھا، یہ تو خدا بنا رکھا تھا، اور اللہ کے کعبے میں 360 بتوں کو داخل کیا ہوا تھا۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، ان کا تو بس اپنا دین تھا، یعنی بعض مکے کے لوگوں کا تو یہ عالم تھا کہ خدا چھوٹا جو بناتے ہوئے جیب میں رکھ لیتے کہ چلو بھی جہاں مرضی آئے گی، خدا کو نکالا اور سامنے رکھ دیا، یعنی خدا بندے کی جیب میں ہے۔ اور اس کے بعد جناب راستے میں جاتے دیکھتے کسی پہاڑ کے دامن میں کوئی خوبصورت پتھر اور مل جاتا، دیکھتے کہ یار یہ پتھر، تو کہتے چلو یار اس خدا کو پھینکو، یہ اچھا لے لو، وہ خدا پھینک دیتے ایک وہاں سے اور اٹھا لیتے، اس کو خدا بنا دیتے۔ یہ اللہ پاک رحمت فرمائے، یہ یہودی ہے یعنی جتنے مشرکین ہیں، یہ بڑے عجیب قوم تھی نا جی۔ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں جب طواف کے لیے آتے انہوں نے حکم جاری کیا تھا کہ جو ہم ہیں یعنی ہم قریشی جو مجاور ہیں کعبے کے، ہمارے سوا کوئی قبیلے والا جب آئے، مرد ہو یا عورت، طواف کرنے کے لیے آئے، کپڑے اتار کے پھینک دے، ان کپڑوں میں گناہ کرتا ہے پھر کعبے میں آتا ہے۔ یعنی اندازہ کرو کعبے شریف کی عزت کر رہے ہیں کہ گناہ والا کپڑا پہن کے اندر چلے، یہ عزت ہے کہ ننگے طواف کرو لیکن گناہ والا کپڑا نہ پہنو۔ اور بدبختوں اگر کپڑا گناہ والا ہے تو جس بدن کے ٹکڑے نے گناہ کیا اس کو بھی تو کاٹ کے پھینک دو نا، اس کو بھی تو اندر نہ لے آؤ، اس کو بھی تو اندر نہ آنے دو کہ اس جب ان ہاتھوں نے گناہ کیا، جب پاؤں نے گناہ کیا، ان کے ساتھ تو اندر آ گئے ہو، لیکن کپڑے پھینک دیتے تھے۔ ننگا طواف ہو رہا ہے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ یہ عجیب قوم تھی، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ خیر اللہ معاف کرے، کمی تو آج کل ہماری بھی نہیں ہے، ہماری بھی بیٹیاں بہنیں عورتیں ماشاءاللہ سبحان اللہ جب طواف پہ آتی ہیں نا، معلوم ہوتا ہے سیر پہ نکلی ہوئی ہیں، میک اپ، سنگار، زیور، عطر، خوشبوئیں اور رنگ برنگ کے برقعے، پھر جناب آنکھوں پہ پٹیاں، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں۔ یہ انہوں نے تو میرے خیال میں اس تہذیب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو، ہر مسلمان کے بچوں کو ہدایت، اللہ تبارک و تعالی ادب دے۔ بھئی طواف کرنا ہے، خدا کا گھر ہے، کوئی سیر کر رہی ہو، کوئی انارکلی ہے پھر رہی ہے، مردوں کو مار رہی ہیں، اندر گھس رہی ہیں، ادھر سے نکل رہی ہیں، یہ کون سا طواف ہے؟ بھئی طواف ایک نفلی عبادت ہے، اور غیر عورت کا غیر مرد کو لگنا حرام ہے۔ تو ایسے طواف کا کتنی ثواب ہوگا جو مردوں کو دھکے دے کے کیا جائے؟ ایسے طواف کا کتنی ثواب ہوگا جو لوگوں کے چہرے پر نظر ڈالیں اور عورتیں فتنہ بن کے ان کے سامنے آ جائیں؟ بھئی طواف کرنا ہے، باہر باہر چلو، ادب سے چلو، سادہ لباس پہنو، پوری چادر اپنے اوپر ڈالو، تمہارے بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، تمہارے وجود کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ یہ تو نہیں کہ یہاں تک قمیضیں پہنی ہوئی ہیں اور جناب بال کھلے ہوئے ہیں اور ململ کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے ہیں اور بال پورے نظر آ رہے ہیں اور چہرہ کھلا ہوا، یہ کون سا طواف؟ تو بہرحال یہودی جو تھے وہ تو تھے کچھ نہ کچھ کتاب والے، لیکن یہ مشرکین مکہ تو خالص جاہل تھے۔ تو جب ان پڑھے لکھوں نے کہا کہ تم جھوٹے، انہوں نے کہا تم جھوٹے، ان نے کہا تم دونوں جھوٹے اور ہم سچے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے نا آج کل، دیکھو نا مولوی جب لڑتے ہیں تو جاہل یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولویوں کو لڑنے دو، ہم کو ٹھیک ہے۔ یہ تو کہتا ہے نا جب مولوی لڑے گا تو جاہل تو کرے گا۔ اس وقت بھی یہی ہوا، آج بھی یہی ہوا۔ آج مولوی مسئلے پہ لڑتا ہے، جاہل بھی کہتا ہے یار چھوڑو، ایک مولوی کہتا ہے حرام، ایک کہتا ہے چھوڑو یار ان کو، جو باپ دادا کہتا ہے کرو۔ اسی لیے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یعلمون سے کون مراد ہیں؟ اب فرماتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون قال النصارى مثل قول اليهود وقیلہم قلت لیعتاب من هؤلاء الذین لا یعلمون
ان سے کون مراد ہے؟ قال امم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والانجیل. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود اور نصارہ سے پہلے کوئی امت گزر چکی. وقال السدي قال الذين لا يعلمون فهم العرب قالوا ليس محمد صلی اللہ علیہ وسلم على شيء. اب عرب والوں کو بھی موقع ملا، انہوں نے کہا حضور پاک کا بھی کوئی نعوذ باللہ دین نہیں. وختار ابو جعفر رضی اللہ عنہ تصل الجمیع. مفسر ابو جعفر بن جریر کہتی ہیں کہ یہ لفظ عام ہے، پہلے والے بھی بعد والے بھی، یعنی جب یہودی نصرانی مولوی پڑھے لکھے لڑ پڑے تو جاہل جو بھی تھے وہ یہی کہنے لگے ٹھیک ہے تم بھی کچھ نہیں ہو، ہم بالکل ٹھیک ہے. وَلَيْسَ ثَمَّ دَلِيلٌ قَاطِعٌ يُعَيِّنُ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ. اب مفسر فرماتا ہے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے قاطع کہ جو ایک قول کو معین کر دے، لہذا یہ عام ہے. وَالْحَمَلُ عَلَى الْجَمِيعِ أَوْلَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وقوله تبارك وتعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. اللہ نے فرمایا ہم قیامت کے دن ان سب کو جمع کریں گے حشر میں اور پھر ان کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے. اللہ عدل والا فیصلہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے ظلم اور جور سے پاک ہے، وہاں ذرے کے برابر بھی کسی سے ظلم نہیں ہوگا بلکہ عدل ہی عدل ہوگا، حق ہی حق ہوگا. وهذه الآية وقوله تبارك وتعالى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. اللہ نے فرمایا یہودی ہیں یا صابی ہیں یا نصارہ ہیں یا مجوس ہیں یا مشرک ہیں، سب قیامت کے دن میری دربار میں حاضر ہوں گے، حشر میں حاضر ہوں گے اور ہم ان کے درمیان عدل اور حق کا فیصلہ فرما دیں گے. اس دن واضح ہو جائے گا کہ کون حق پہ ہے اور کون غلطی بھی ہے. جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں انبیاء کی اتباع کی ہوگی، اطاعت کی ہوگی، فرما برداری کی ہوگی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے اور جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ فرما کے جنت الفردوس نصیب کرے. کہتے ہیں جی ایک آدمی حرم میں ملازم ہے اور اس کی ڈیوٹی 2 بجے دوپہر شروع ہوگی تو وہ حج کیسے کرے گا؟ بھائی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ جو ملازمین لوگ ہیں اور انہوں نے حج کا ارادہ بھی کیا ہوا ہے تو ان کو چاہیے کہ حج کے قریب بعد میں آرام سے علیحدہ مل کے مسئلے سمجھ لیں، کیونکہ ابھی اگر ہم بتا بھی دیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں. لوگ عمرے پہ آ رہے ہیں، ہزاروں خرچ کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی احرام بھول گیا تھا. تو تم نے 1.5 مہینہ کون سے مسئلے یاد رکھنے ہیں؟ لہذا جب حج قریب آ جائے آرام سے آ کر ایک آدمی پڑھا لکھا لے آؤ، اس کو میں سمجھا دوں گا، وہ اپنی جماعت کو سمجھا دے گا، اللہ رحمت کریں گے. اب لوگوں کو ابھی سے فکر ہو گیا ہے کہ جی 12ویں تاریخ کا ہمارا ٹکٹ ہو گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آج چلے جاؤ، تکلیف کیا ہے؟ کسی نے آپ کو روکا ہے؟ تم 12 کو کیوں جاتے ہو؟ آج چلے جاؤ. اللہ کے بندے، خدا کے بندے، جہاز سب شام کو جاتے ہیں، 12 کو کنکریاں مار کے تم پہنچ جاؤ گے، اللہ خیر کرے گا، فکر نہ کرو. وہاں ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ میاں کعبے کی زیارت نصیب کر، یا اللہ مدینے شریف کی زیارت نصیب، اور جب یہاں آتے کہتے ہیں اللہ میاں جلدی سے ہمیں نکال. کیا پتہ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر رمضان میں آئے ہیں اور اس کے عید کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا، سمجھ لو ایک مسئلہ ہے، روز کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہے نا. بھئی رمضان کے بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحج، یہ 3 مہینے جو ہے حج کے مہینے، سمجھ آ گئی؟ تو جس شخص نے حج کے مہینوں میں اپنے میقات سے عمرہ نہیں کیا، اس کا حج جو ہے حج مفرد ہے. حج مفرد کا کیا معنی ہے؟ یعنی آپ صرف حج کریں گے، عمرے تو آپ پہلے کر چکے ہیں.
اور حج مفرد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب 10 تاریخ کو مینا میں آئیں گے، آپ کنکری ماریں گے، کنکری مار کے سر پہ اس طرح پھروا کے احرام کھول دیں گے، آپ کو بکری رکھنے کی، حج کی بکری کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی جن لوگوں نے سمجھ لو حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کیا، حج کے مہینوں میں عمرہ بھی میقات سے، یہ چھوٹے موٹے عمرے نہیں، عمرہ جو ہے نہیں کیا تو اس کا حج ہوگا مفرد، اور حج کے مہینوں میں اگر عمرہ کر لیا تو اس کا حج ہوگا حج تمتع۔ تمتع والے کو مینا میں حج کی بکری دینا ضروری ہے، لیکن حج مفرد والے کو حج کی بکری دینا ضروری نہیں ہے۔ اللہ پیسے دے تو چاہے 100 رکھ لے، لیکن یعنی شریعت میں ضروری نہیں، پیسے نہیں ہے نہ صحیح۔ لیکن اگر کوئی مفرد ہے لیکن پیسہ اللہ نے دیا ہے، بکری رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، کوئی منع نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی میں کراچی سے آیا تھا تو میں نے عمرہ کر لیا، پھر میں جب مدینہ منورہ گیا تو میں نے عمرہ نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ جانے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو آدمی بغیر عمرے کے مکے آ جائے وہ کہتے ہیں عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی، یا کاروبار کے لیے گیا تھا یا کسی کو ملنے جلنے گیا تھا، احرام نہیں باندھا، عمرہ نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال جو تمہارا مسلک ہے اس پہ عمل کر لو۔ ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد اس نے کپڑے بدل لیے، تو 1 گھنٹے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو سر نہیں منایا، تو پھر سر منڈا لیا، کوئی دم نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے جی اگر کوئی مسافر ہے تو وہ کتنے دن کے بعد مقیم بن جاتا ہے؟ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ 4 دن رہنے کی نیت کر لے یا 4 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کر لے تو مقیم ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 15 دن کی نیت کر لے تو پھر مقیم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، نیت کر لی کہ میں مثلا 4 دن رہوں گا یا 15 دن رہوں گا، لیکن کل چلا گیا کوئی بات نہیں، لیکن اگر رہ گیا یا زیادہ رہا تو اب مسافر نہیں رہا، مقیم ہو گیا۔ اچھا ایک آدمی نے نیت نہیں کی، اس کا ارادہ ہے کہ جی میں کل جاؤں گا، میں کل جاؤں گا، میں کل جاؤں گا، میں کل جاؤں گا، اور دن 20 لگ گئے، پھر بھی مسافر ہے، کیونکہ اس نے ٹھہرنے کی نیت ہی نہیں کی۔ اس کا تو روز ارادہ ہوتا ہے جانے کا، لیکن آگے ٹکٹ نہیں ملی یا کوئی ذریعہ نہیں بنا، رہ گیا، تو اس کو مسافر شمار کریں گے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حضور نے فرمایا ہر عمل کا مدار تیری نیت پہ ہے۔ تیری نیت ٹھہرنے کی ہو گئی، اب تو مقیم ہو گیا، نمازیں پوری پڑھے گا۔ اگر تیری نیت یہ ہے کہ جی بس میری کل ٹکٹ کوشش کر رہا ہوں، جی اللہ کرے کل بن گئی، میں چلا جاؤں گا، پتہ نہیں پرسوں کی بنتی ہے، پتہ نہیں 3 دن کے بعد بنتی ہے، تو مسافر ہو، چاہے کتنے دن بھی لگ جائیں۔ حج فرض ہونے کے لیے سب سے پہلی بات یاد رکھو، مسلمان ہو، عقل والا ہو، بالغ ہو اور صاحب استطاعت ہو۔ کیا مانا؟ کہ اپنے اخراجات کے بعد اتنا پیسہ ہو کہ مکہ آنے جانے کا کھلا خرچہ موجود ہو، اور راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، اور اسی طرح اگر عورت ہے تو اس کا محرم بھی ساتھ ہو، تو پھر حج فرض ہو جاتا ہے۔ جب حج فرض ہو جائے چاہے جو بھی نصیب ہو، تمتع ملے، قران ملے، افراد ملے، حج حج ہے۔ میں نے بتا دیا نا کہ اگر آپ نے رمضان کے بعد عمرہ ہی نہیں کیا تو حج مفرد ہے، حج کی بکری آپ کے ذمہ ہے نہیں۔ باقی جو قربانی ہم لوگ کرتے ہیں اپنے ملک میں، وہیں گھر خط رکھ دو، وہی ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نہ کرے مثلا آپ کی قربانی پیچھے کسی نے نہ کی، تب بھی آپ مسافر ہیں، اس قربانی کے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر حج تمتع ہے تو حج کی بکری دینی ہوگی، اور مفرد ہے تو نہیں دینی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ شریف میں ہوئی، چلو ہو گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ نہ کعبہ شریف کے اندر ولادت اگر ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟
اس سے کیا ہو جاتا؟ چلو شان بڑھ گئی، ٹھیک ہے، حضرت علی ہمارے نزدیک شان والے نہیں ہیں، نہ حضرت علی ہمارے نزدیک شان والے نہیں۔ اگر کعبے شریف میں پیدا ہونے سے کوئی خلافت ملتی ہے تو پھر تو حضور اندر پیدا نہیں ہوئے، حضور کو نبوت کیسے مل گئی؟ بھائی کوئی عقل کی بات کرو، چلو ہم نے مان لیا جھگڑا ہی ختم، ہی کعبے میں پیدا ہوئے، بس ہو گئے، پھر کیا ہو گیا؟ ایک ٹھنڈے دل سے سوچو کہ بھئی جھگڑا ہے کہ حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہو، جی ہم نے مان لیا جی اندر پیدا ہو، بس ٹھیک ختم، کیا ہو جائے گا؟ اندر پیدا ہونے سے خلیفہ بن جائیں گے۔ اگر پیدا ہونے کے لیے، خلیفے ہونے کے لیے اندر پیدا ہونے کی شرط ہے تو نبی بننے کے لیے، اور حضور پاک تو باہر پیدا ہوئے۔ اچھا اگر کعبے کے اندر پیدا ہونے سے شان اتنی بڑھ جاتی ہے، پھر حضور کی شان کم ہو گئی۔ آخر کیا مطلب ہے مولود کعبہ، مولود کعبہ، کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا، کیا ہو گیا آخر؟ کوئی عقل سے بات۔ اچھا اسی طرح کتابوں میں زید کے بارے میں آتا ہے، ایک بات 100 آدمی گزرے وہ بھی کعبے میں پیدا ہوئے، اور 5-6 آدمیوں کے بارے میں آتا ہے وہ بھی کعبے میں پیدا ہوئے، تو کیا ہو جائے گا؟ چلو جیسے تمہاری عورتیں حج پہ آئی ہوئی ہیں، کوئی آدمی مکے میں پیدا ہو جائے، مثلا میں خود میں اپنی مثال دے دوں، میرے والد صاحب حج پہ آئے تھے، میں پیدا ہوا، اسی وجہ سے میرا نام مکی بن گیا، تو کیا ہو گیا؟ میں کوئی اپنے باپ سے بڑھ گیا علم میں کہ وہ پیدا ہوئے تھے پاکستان میں، میں پیدا ہوا مکے میں، لیا تھا، میری کوئی شان بڑھ گئی ان سے؟ کیا ہوتا ہے آخر؟ کوئی بات سمجھائیں۔ اور صرف پیدا، ابو جہل کہاں پیدا ہوا؟ تو مکے میں پیدا ہونے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا؟ ایک بات سمجھو، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سردار ہیں، سمجھو، اہل بیت کے سردار ہیں۔ جو حضرت علی کا منکر ہے، گستاخ ہے، ہم اس کو بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سمجھ آ گئی بات سمجھو۔ باقی رہ گئی کعبے میں پیدائش۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، تو اس سے مراد اگر یہ کعبہ بھی ہے، الحمدللہ اللہ نے ان کو شان والی جگہ پہ پیدا کیا، شان والے تھے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ کعبے سے مراد یہ کعبہ نہیں بلکہ سارا حرم ہے۔ سمجھیں بات کو، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ہدیم بالغ الکعبۃ، کہ حاجیوں حج کی بکری کعبے کے قریب پہنچا کے ذبح کرو۔ تم نے کبھی کعبے میں ذبح کی ہے؟ پھر تمہاری بکریاں تو ادا نہ ہوئی، تم تو ذبح کرتے ہو مینا میں۔ تو اصل کیا ہے کہ سارے حرم کا نام کعبہ بھی ہے، سارے حرم کا نام مکہ بھی ہے، سارے حرم کا نام بکہ بھی ہے، سارے حرم کا نام مسجد الحرام بھی ہے، سارے حرم کا نام ام القری بھی ہے۔ تو جب کتاب میں لکھ دیا کعبے میں پیدا ہوئے، کیا مانا؟ یعنی مکے میں پیدا ہوئے، حرم میں پیدا ہوئے۔ تو علی کا گھر حرم میں تھا، ان کے والد کا گھر بھی حرم میں تھا، تو پیدائش حرم میں ہوئی۔ یہ مراد نہیں ہوتا کہ حضرت علی کعبے کے اندر، یعنی اس کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں جس وقت حضرت علی کی پیدائش کا وقت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کعبہ کیسے بنا ہوا تھا۔ یہ تو پھر لوگوں نے روایات بنا دی کہ جی حضرت علی اندر پیدا ہوئے، اور جب ادھر سے ان کی والدہ نکلی نا تو بس یہ کعبے کی دیوار پھٹ گئی۔ یعنی اچھا حضرت علی پیدا ہوا، آتے ہوئے کعبہ پھاڑ دیا۔ یعنی عجیب باتیں ہیں، کیا لوگوں نے کس سے بنائے ہوئے ہیں۔ خدا کے بندے، ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت علی کا اتنا بڑا شان کم ہے کہ وہ داماد محمد مصطفیٰ ہے، یعنی یہ شان تھوڑی ہے حضرت علی کی، یہ شان حضرت علی کی تھوڑی ہے کہ وہ کاتب الوحی ہے، کاتب ہے قرآن کا میرے محمد مصطفیٰ کے زمانے میں۔ یہ شان حضرت علی کی تھوڑی ہے۔ حضور نے فرمایا بی بی فاطمہ کا رشتہ مجھ سے ابو بکر نے بھی مانگا، عمر نے بھی مانگا، لیکن میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ علی کو رشتہ دو۔ تو یہ شان کم ہے، باقی ولادت کی بات کی کیا ضرورت؟ تو اس لیے ایسے مسئلے ہیں، بس ہمارے ملنگ ہوتے ہیں نا بیچارے، اللہ رحمت، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت۔ اکثر بیچارے جاہل ہوتے ہیں، ان کو پتہ شتت ہوتا نہیں، بس وہ جو ذاکروں سے سنتے ہیں بس کہتے رہتے ہیں۔
کراچی سے میں نے 6 بجے احرام باندھا، پی آئی اے والوں نے بتایا کہ جہاز خراب ہے، ٹھیک ہو جائے گا، روانہ ہوگا۔ 2 ساتھیوں نے احرام کھولا اور کپڑے پہنے، پھر جہاز 24 گھنٹے بعد ٹھیک ہو کے روانہ ہوا، پھر احرام باندھا، دم پڑ گیا ان پر، کیونکہ جب احرام باندھ لیا جائے پھر نہ کھولا جائے جب تک کہ آدمی دم نہ دے۔ یہ تھوڑا ہے کہ جب مرضی ہے کھول دو، جب مرضی ہے باندھ لو۔ ان نے سمجھا ہے گھر کی چادریں ہیں، جب پہن لو پہن لو، جب اتار دو اتار دو۔ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں فرض نماز کی جماعت کر لے بالکل ہو جائے گی، لیکن اگر مسجد میں جماعت نہیں ملی اور مسجد بھی نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ملے، گھر چلا گیا، اپنے بچوں کے ساتھ جماعت کر لی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن امام خود بننا، بیوی کو امام نہ بنا دینا۔ اگر سفر میں ہیں اور پانی نہیں ہے تو تیمم جائز ہے، سفر میں ہے چاہے شہر میں بھی ہو، پانی نہ ہو تو کیا کرو گے؟ جب پانی نہ ہو تو تیمم جائز ہے، سفر ہے چاہے کچھ ہے۔ سفر کی حالت میں کپڑا پاک نہیں ہے تب نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر سارے کپڑے پلید ہو گئے ہیں، یعنی ان کے پاک کرنے کا کوئی حل نہیں، تو ان کو ازالہ جیسے بھی کر سکتے ہو، مٹی شٹی سے کر لو، خود تیمم کر کے نماز پڑھ لو، بعد میں اعادہ کر لینا۔ یا ایسے حالات ہیں کہ وہاں کوئی نہیں ہے تو بغیر کپڑوں کے بھی نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو۔ کوئی دوست اور کوئی جگہ میں رات کھانے کے لیے گیا، رات میں کپڑا ناپاک ہو گیا، صبح کا وقت ہو گیا، اس کو امامتی کرنا پڑے گا، کیا کرے؟ کپڑا مانگ لے دوسرے سے، روٹی کھا لیا ہے کپڑا نہیں ملے گا۔ ہاں، نماز حرام کپڑوں میں جو امام بن جاؤ، سب کی نماز خراب کرو، جس کا روٹی کھایا اس کو کہو کپڑا بھی دو، نماز پڑھ کے تم کو واپس کرے گا۔ اگر احترام ہو جائے، کپڑا جس جگہ لگ جائے تو اس جگہ کو دھو کے نماز پڑھے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، کوئی نہیں، دھو کے نماز پڑھے، سارا کپڑا تو ضروری نہیں ہوتا دھونا۔ کراچی سے احرام باندھا، دبئی آ کر سردی کی وجہ سے احرام کے اوپر کپڑے پہن لیے، جدہ میں آ کر کپڑے، ماشاءاللہ، ہاں یہ مزے ہیں، اپنے جو مرضی آئے کریں، دم ادا کر دو، باقی سب ٹھیک ہے۔ بعد اذان مغرب نماز بھائی اصولی بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یوں ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد افضل یہ ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو فرض نماز پڑھو۔ اچھا، اب چونکہ ہمارے پاس فرض نماز اور مغرب کے درمیان میں وقفہ ہی نہیں ہے تو لہذا نفل پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں ائمہ کرام وقفہ دیتے ہیں چونکہ یہ حرم ہے کہ لوگ پہنچ جائیں، کہیں نماز سے رہ نہ جائیں، اور جب وقفہ موجود ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، تو اگر کسی نے نفل پڑھا ہے، 2 رکعت پڑھا ہے تو کوئی حرج نہیں، چونکہ ایک حدیث مبارک ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان میں 2 رکعت پڑھو، ایک حدیث مبارک ہے۔ تو اس حدیث کو یہاں والے لوگ لیتے ہیں کہ بھئی ہر اذان اور اقامت کے درمیان چاہے وہ مغرب کی ہو چاہے کوئی ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی تو ہر نماز میں یہ ہے، لیکن مغرب کی نماز میں ایک حدیث میں الا المغرب کا لفظ بھی آیا ہے، تو وہ اس استثناء سے اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، اور جو نہ پڑھے اس کو زور نہ دو، بس کوئی بات نہیں، چونکہ دونوں طرف ایک مستحب مسئلہ ہے، کوئی لڑائی والا تو مسئلہ ہی نہیں۔ مکہ شریف میں ملازم ہے، مدینہ منورہ اگر حاضری دے تو عمرہ کرے، ہاں امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو گنجائش ہی نہیں، جب مدینے جائے سیدھا مکے آئے تو عمرہ کرے۔ باقی ائمہ کہتے ہیں ملازم ہے، نیت نہیں ہے تو عمرہ نہ کرے، کوئی حرج نہیں۔ 9 ذی الحج کو کب تک مجبوری میں دوران حج حرم پاک کا ملازم 9 تاریخ کو عرفات میں کب تک پہنچ جائے؟ سارا دن پہنچ جائے، ساری رات پہنچ جائے، حج ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی رمضان میں آیا، مسافر ہے، اور اس کے لیے ہم نے روٹی بھی پکائی، اس نے روزہ توڑ کے کھا لیا۔ کیوں توڑ کے کھا لیا؟ وہ مر رہا تھا، بیمار تھا، کمزور تھا، تکلیف تھی۔ اگر تکلیف تھی کوئی بات نہیں، روزہ قضا کرے، اور بلا وجہ توڑا ہے توبہ کرے، استغفار کرے اور روزہ بھی قضا کرے کہ ایسے خامخواہ روٹی دیکھ لی، پھر تم بھی گناہگار ہو کہ ایسے آدمی کو روٹی کیوں کھلائی رمضان میں۔
میں وتر کی نماز جو ہے تہجد کے وقت پڑھتا تھا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن نیند آ گئی تو دوسرے دن قضا کر لو، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم قبرستان میں جائیں تو وہاں سلام کر سکتے ہیں، بالکل، السلام علیکم یا دار قوم مومنین۔ اگر ہم ان کے لیے خود فاتحہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ ثواب دے، کوئی بات نہیں۔ اور پھول وغیرہ چڑھا سکتے ہیں، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، پھول چڑھانا، چادریں چڑھانا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہندو چڑھاتے ہیں اپنے بھگوانوں پہ، ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی اپنا شروع کر دیا۔ اگر کسی شخص نے لڑکا اور لڑکی کا عقیقہ ایک گائے سے کر لیا تو کوئی بات نہیں، لڑکا بھی اس کا، لڑکی بھی اس کی، گائے میں 7 بکریاں ہوتی ہیں، فرق کیا پڑ جاتا ہے؟ اصل میں لوگوں کے عجیب مسئلے ہوتے ہیں نا جی، لڑکی کے لیے گائے ہو، لڑکے کے لیے گائے نہ ہو، یہ کوئی مسئلے نہیں ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں جی عقیقے کے گوشت میں کوشش کریں کہ ہڈی نہ ٹوٹے۔ کیوں جی؟ کہ ہڈی ٹوٹے تو بچے کی ٹوٹ جاتی ہے، تو جب گردن کاٹی ہے تم نے پھر کیا جاہل لوگ ہیں، ایسے ایسے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، بدعت، شرک، اللہ معاف فرمائے کہ آدمی سن کے بھی حیران ہو جاتا ہے۔ جانور کی گردن کاٹ دی ہے، باقی ہڈی توڑنے سے ڈر رہا ہے۔ ایک آدمی پر دم واجب ہو گیا، پیسے نہیں ہیں، جب اللہ توفیق دے ادا کر دے، ورنہ 3 روزے رکھ لے۔ خالہ سے خالہ منزل ماں کے منزلے میں ہوتی، اس سے شادی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بہرحال یہ رشتے مجھے نہیں آتے، میں اس لیے ایسے مسئلے میں نہیں بتا رہا، خالو خالو پھوپھی مجھے آتے نہیں۔ ادھر آنے کے بعد وہ اردو بھی بھول گئی، اپنی زبان پہ کبھی بتائے، اس لیے آپ لکھ کے وضاحت کے ساتھ دیا کریں اور علیحدہ مل کے پوچھ لیں، شاید مجھے سمجھ آ گئے تو میں بتا دوں گا، نہ سمجھ آئے تو کسی اور سے پوچھ لیں جو اردو کے ان رشتوں کو سمجھتا ہو۔ نہ تو ایک موٹی بات ہے، قرآن میں اٹھا لو اردو کا ترجمے والا قرآن شریف، اس میں لکھا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الام بنات، سارے لکھے ہوئے، کون کون حرام ہے اور کون کون حلال ہے، وہاں سے آسانی کے ساتھ خود سمجھ لو، کوئی مشکل نہیں۔ میں ڈرتا ہوں حلال حرام کی بات ہے، اور کبھی میں پھوپھی کو چاچی بنا دیتا ہوں، کبھی چاچی کو پھوپھی بنا دیتا ہوں۔ اچھا، اگر ماہواری کا خون جو ہے 15 دن تک بھی بند نہ ہو، 10 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، 10 دن کے بعد پھر بیماری ہے، یعنی حیض جو ہے کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، اس کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو وہ استحاضہ ہے، یعنی عورت غسل کر لے اور پھر نمازیں پڑھتی رہے چاہے خون آتا رہے۔ میں مکہ شریف میں ہوں، اگر میں اب مدینہ شریف جاؤں تو کوئی منع نہیں ہے، کیوں نہیں منع؟ تو کوئی نہیں، قبر کی اونچائی صرف 1 بالشت کے برابر ہو تاکہ علامت نظر آئے کہ یہ قبر ہے، بس اس سے زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اگر عمرہ کروں اور حج نہ کروں، نہ کرو، تمہاری مرضی، کوئی پابندی نہیں۔ جس نے پہلے حج کیا ہوا ہے 100 عمرہ کرے، حج نہ کرے، کوئی پابندی نہیں اس پر۔ مسافہ کرنے کا سنت طریقہ کیا؟ 1 ہاتھ سے بھی حدیث میں وارد ہے، اور احناف کے نزدیک دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے۔ میرے گھر میں 10 تولے سونے کے زیورات ہیں، بالکل، پھر زکوٰۃ ہو گئی، 10 تولے کی قیمت کر کے 2.5% زکوٰۃ نکال لو۔ میں ملتان سے چلا کراچی آیا، کراچی سے آرام نہیں باندھا، جدے میں باندھا، دم پڑ گئی۔ اگر تلاوت سجدہ سنے تو پھر اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، کیسٹ وغیرہ میں احکام نہیں ہوتے۔ کراچی سے عمرے کے احرام بعد عمرے کیا، پھر مدینہ کیا، وہاں سے بغیر احرام، یہ پہلے مسئلہ ہو چکا ہے۔ اگر ایک آدمی کے عمرے کے احکام مثلا ختم کر لیے ہیں، انہوں نے عمرہ کر لیا، اب مکے میں رہتے ہوئے میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے؟ کیا بیوی حرام ہو گئی ہے اس پر؟ نہ، یہ مکے میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں یہ بغیر ملے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں جتنی عربی پیدا ہوتے ہیں، یہ 4 بیویاں، 18 بچے ہیں، یہ ایسے پیدا ہو رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ یہ سمجھتے ہیں مکے میں آ گئے تو شاید بیوی کے ساتھ پاک جگہ ہے نا جی، پاک جگہ ناپاک کام کیسے کریں؟
بیوی کا ملنا ناپاک نہیں، وہ بھی حلال ہے۔ ایک آدمی نے بیوی کو تحریری طلاق لکھ کر ڈاک کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے، طلاق پہنچنے سے پہلے بیوی کے پاس خود جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خط میں طلاق لکھی ہے، آپ وصول نہ کر، وصول کرے نہ کرے طلاق ہو گئی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ طلاق لکھ کے دوں اور اگلا وصول کرے، تب جب تیرے منہ سے طلاق نکلی ہو گئی، ختم، وصول کرے نہ کرے۔ احناف کے نزدیک جو ہے جی نماز عصر کے بعد نوافل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ احناف کے نزدیک منع ہے مغرب کے بعد پڑھیں، فجر کو بھی نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے۔ باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے۔ احرام باندھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم پر حلال تھیں اب حرام ہو گئی۔ سمجھ آ گئی؟ شکار حلال تھا، حرام ہو گیا، حجامت حلال تھی، حرام ہو گئی، بیوی حلال تھی، حرام ہو گئی۔ احرام ہے حرام سے، یعنی وہ چیزیں جو ہم پر حلال تھیں احرام باندھنے سے ہم پر حرام ہو گئیں، جب فارغ ہوئے تو پھر وہ چیزیں ہم پر حلال ہو گئیں۔ بیت الحرام کا دروازہ ایک طرف ہے، حضور کی تمنا تھی کہ دوسری طرف ہو، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، بس وہی ایک رہ گیا، ورنہ پہلے دو دروازے تھے، ایک اس طرف تھا ایک اس طرف تھا۔ پھر جب مکے والوں نے قریش نے بنایا تو ایک دروازہ بند کر دیا اور دروازہ اونچا بھی کر دیا۔ حضور کی تمنا تھی کہ دروازہ میں نیچے بھی کر دوں اور اس کے سامنے بھی دروازہ لگا دوں تاکہ ادھر سے لوگ داخل ہوں اور ادھر سے نکل